अल्हम्दुलिल्लाह हम सब गंजी में फीज़ बरकत आरिफ बिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम महबूब सिद्दीक़ी क़ादिरी मुल्तानी साहब क़िबला के उससे बाबरकत में उससे बात में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये जो हमारी सीरीज़ चली हुई आज तीसरी सीरीज़ है जो विलायत के मौजू पर अहम मौजू पर इंशाअल्लाह साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। अब जलसे कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज़ हैं हामिल शरीयत रहनुमाए राह तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल फ़िदा डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मुहीद्दीन सिद्दीक़ी क़ादिरी मुल्तानी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो जो है अपना खिताब नायाब से हम सबको महसूस फरमाएँ और अपने जो है इरफानी मोती बिखेरें ताकि हम सब अपने सीनों को और अपने क़ुलूब को आपके इल्म की दौलत से मुनव्वर और मुजल्ला फरमा लें और आपकी वसादत से अल्लाह ताला हम सबको दारैन की सआदत नसीब फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैज़ान क़ादिरिया मुल्तानिया, फैज़ान मुल्तानी बादशाह, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान गरीब नवाज, फैज़ान बंदा नवाज, फैज़ान इमाम अनवारुल्लाह फारूक रहमा। नारे रिसालत। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياءه إلا المتقون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وأزمة نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وإطرته وأزواجه وأهل بيته وخلفائه وأصحابه وأتباعه وجميع علماء ملته، خصوصا الخنديل النوراني صاحب الإشارة والمعاني سيدنا سيد الثقلين غوثنا غوث الأعظم السيد عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني قدس سره العزيز، وانفعنا وجميع المسلمين بأنفاسه القدسية. أما بعد، صدر محفل ام محترم حضرت مولانا بشیر محی الدین صدیقی صاحب القادری الملتانی اور آج کے مہمانان اعزازی حضرت علامہ سید شاہ محمود بادشاہ قادری الملتانی زرنی کلاه، وتقدس معاه حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ وحید اللہ حسینی القادری الملتانی، سجادہ دوم بارگاہ امام پورہ شریف، اور ہمارے مخلص کرم فرما محترم ڈاکٹر سید شاہ صلاح الدین شرفی صاحب
اور تقدس معاب حضرت مولانا الیاس احمد القادری الملتانی المعروف متین بادشاہ شہزادہ سرکار ملتانی بادشاہ، اور ہمارے کرم فرما دوست محترم و مکرم مولانا راشد عبدالرزاق میمن اور جمیع مہمانان اور پیر بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے ایک مقصد سے خطبات کا اہتمام رکھا۔ مقصد کیا تھا؟ یہی تھا کہ خود کچھ نہ کچھ معرفت کی بو اور اشتیاق آپ کے اندر پیدا ہو جائے، جو ضروری ہے، لازمی ہے، جو فرض عین ہے۔ معرفت کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا، شناخت کرنا۔ اور آج کا عنوان ولایت پر ہے۔ ہم نے توحید پر ٹوٹی پوٹی گفتگو کی، جو کچھ ہم جانتے تھے۔ رسالت پر ہم کیا بول سکتے؟ ہم کچھ نے نہیں کہا رسالت پر۔ کچھ باتیں جو کہہ دی گئی اس سے غالباً رسالت کا تعلق نہیں، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ رہے ہو۔ اور آج بہت عظمت والے نفوس قدسیہ جن کی شان میں آیا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، آقائے دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے علماء انبیاء کے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ جو علماء سے مراد جہاں بھی قرآن کریم میں علماء کا ذکر آیا، صادقین کا آیا، قانتین کا آیا، دوستو سب سے ہر جگہ مراد صرف عارفین لی جاتی ہے۔ علماء سے مراد علماء حق، علماء حق۔ تو یہ جو علماء ہیں، جو علماء حق ہیں، وہ بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ باب نبوت بند ہو گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارے اور آپ کے آقا پر نبوت کا باب ختم ہوا ہے، ختم نبوت کے تاجدار حضور پاک علیہ السلام۔ لیکن دوستو ان کے صدقے میں، ان کے نعلین کے صدقے میں ولایت کا باب صبح قیامت تک کھلا ہے۔ ولایت کا باب صبح قیامت تک ہے۔ تو یہ ولایت کیا ہے؟ ولایت کس کو کہیں گے؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ہم اولیاء کے عاشق ہیں، ہم اولیاء سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم اولیاء کے نام پر مر مٹتے ہیں۔ تو دوستو یہ ولی کیا چیز ہے؟ کس کو ولی کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی، اس میں ارشاد ہو رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ یہ پہلا درجہ بتایا جا رہا ہے ولایت کا۔ اس کے اولیاء نہیں ہیں مگر متقی۔ جو متقی ہوگا وہ ولایت کے باب الداخلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ولایت کا بگننگ دور تقویٰ ہے۔ جو تقویٰ کا حامل ہو گیا وہ ولایت کے حجرے میں داخل ہو رہا ہے۔ اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کس کو کہیں گے؟ کیا کپ کپانے کا نام تقویٰ ہے؟ خوف سے آو بکا کرنے کا نام تقویٰ ہے؟ دوستو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ ہر چیز ذات کے حوالے کر دی جائے، ہر چیز ذات کے حوالے کر دی جائے، یعنی اس کیفیت میں آئیں۔ ولی دوست کے معنی ہم نہیں لیں گے، دوست کے معنی جو ذات میں مدغم ہو جاتا ہے، جو ذات میں پیوست ہو جاتا ہے، جس کا سمبند
ذات سے ایسا ہو کہ دوستو ایسا اتصال ہو کسی لمحہ انفکاک نہ ہونے پائے، کسی لمحہ انفکاک ہونے نہ پائے. جب یہ درجے میں آتا ہے تو وہاں تقویٰ ہوتا ہے. اب تقویٰ کے بہت معانی بیان کیے گئے ہیں، بے شمار معانی تقوی کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر تفصیلی طور پہ ایک ایک کا نام لے کر ان معانی کا اعادہ کرنا نہیں ہے، وقت کا بھی لحاظ کرنا ہے. تو ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتا ہے جو متقی ہے. جو متقی ہے وہی ولایت کے اندر آ سکتا ہے، بغیر اس کے ولایت کا دروازہ اس کے لیے بند ہے، کھلا ہے صبح قیامت تک، لیکن متقین کے لیے. تو دوستو متقین کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ کوئی غیر مسلم متقی بن سکتا ہے؟ کوئی کرسچن متقی بن سکتا ہے؟ کوئی یہودی متقی بن سکتا ہے؟ نہیں، متقی وہی بن سکتا ہے جو مومن ہے. مومن شرط ہے متقی بننے کے لیے. جس کا ایمان ہو وہ متقوی کی دہلیز میں قدم رکھ سکتا ہے. اب ایمان کیسا ہو؟ ایمان کیسا ہو؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. ہم نے روز اول کے جو خطبہ ہمارا تھا اس میں ہم نے توحید پر کچھ گفتگو کی تھی. تو اس بات کی شہادت دینا کہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سارے تعینات کی نفی، سارے موجودات کی نفی، جتنے اشکال ہیں ان سب کی نفی. اس بات کس کا ہو؟ اس بات ہو تو حق کا اس بات ہو. خود اپنی بھی نفی ہوتی ہے اس میں. آپ کو میں نفی، آپ کی من نفی کر رہا ہوں، یہ جو آسمان کی نفی، سمندر کی نفی، پہاڑوں کی نفی، سب کی نفی کر رہا ہوں، اور میں اپنے کو باقی رکھا تو منفی پہلو ہمارا ہوگا اور کچھ ملنے والا نہیں اس کو. تو اس منفی پہلو میں اپنے کو فنا کرنا پڑتا ہے. جب تک فنا نہیں کریں گے آپ متقی نہیں بن سکتے. فنا کرنے کے بعد باقی کون رہتے ہیں؟ آپ فنا ہو گئے تو آپ کی لے جا کے خبر میں ڈال دیا جاتا ہے؟ نہیں. جب فنا کریں گے تو اب جو یہ اسٹیج میں ہوتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، اس کا سننا اللہ کا سننا. جتنے صفات ہیں سارے کے سارے صفات کا مرجوع رب کریم کی طرف ہو رہا ہے، وہ چل رہا ہے، اللہ اس کے پیر ہو جاتے ہیں. یہاں تک وضاحت سے بتا دیا گیا. تو کیسے ہوتے ہیں؟ کب ہوئیں گے؟ جب ایمان آپ کے پاس ہو. ایمان میں جب سب کی نفی ہو، حق کا اس بات ہو اور خود اپنا فنا ہو، تب آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے. بغیر اس کے آپ کا ایمان ادھورا ہے. تو حاضرین محترم، سب سے پہلا ولایت کا جو باب ہے، پہلا شرط ایمان ہے. ایمان کے بعد فنا ہے. ایمان کے بعد فنا ہے. جب فنا ہوں گے تو اب آپ ذات میں مدغم ہوں گے، ذات میں متصل ہوں گے، ذات سے آپ کا سنبندھ مضبوط ہو جائے گا. تو جب یہ مضبوط ہو جائے گا تو اب اس میں آپ سارے چیزیں اس کی طرف رجوع کرتے جائیے. کوئی فعل کو اپنی طرف لیے مت. جہاں آپ کا اپنا تصور آ جائے گا اولیاء کی فہرست میں سے خارج. جہاں آپ کا تصور آ جائے گا تو دوستو آپ صفحے ولایت سے آپ خارج کر دیے جائیں گے. تو جب یہ درجے میں ہوتا ہے اللہ کا ولی تو اندازہ لگائیے کس شان کا وہ حامل ہوتا ہے، کس شان کا وہ حامل ہوتا ہے. ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ سابقہ انبیاء کی خواہش کیا تھی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہم آتے تو منصب نبوت سے وہ ہمارے لیے بہتر تھا. منصب نبوت سے حضور کے امتی بننا ان کی تمنائیں رہی ہیں. دوستو عام امتی جو مومن ہیں اس کی بابت ہے، اور جو اس امت کے ولی ہیں، جو اس امت کے اولیاء ہیں، جو اس امت کے اس شان کے مظہر ہیں، وہ ان کا کیا عالم ہوگا.
کیا عالم ہوگا. اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کسی اور چیز نہیں، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سارے ضروریات کرتا ہے، آپ کے درمیان رہتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ اس کے لیے اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، سمبند اس کے ساتھ تعلقات ہے. لیکن دوستو وہ رہتا یہاں اور حضور کی اس حدیث لی مع اللہ وقت اس کا حامل ہوتا ہے. میرا سمبند ذات کے ساتھ ایسا ہے دوستو، اس حدیث کا حامل ہوتا ہے اللہ کا ولی. اللہ کا ولی اس شان کا ہوتا ہے. جب اس شان میں حضرات اولیاء ہوتے ہیں تو دوستو بزرگوں ان کی کیا کہنا، ان کی بابت کیا کہا جا سکتا ہے. تو تمنا رکھیے ولی بننے کی. ولی بن سکتے ہیں کب؟ تب آپ کو کوئی ولی ملے. ولی مل جائے تو ولایت کا دروازہ کھلا ہے، بصورت دیگر ولایت کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہے. بند کمرے میں لاٹھی پھرا لیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. پہلے کسی ولی کو پکڑیجئے. حیدرآباد میں کمی نہیں ہے، کبار اولیاء اللہ کا مسکن حیدرآباد رہا ہے اور ہے. ہم ان سے واقف نہیں ہیں، یہ ہمارا جہل ہے. تلاش کیجئے. آپ کو کوئی بیماری آئی تو آپ فکر کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر اس مرض کا کون سا ہے، کون سا اس مرض کا ڈاکٹر اسپیشل ہے. یہ فکر میں آپ سرگرداں رہتے ہیں، گلی گلی پھرتے ہیں. جب بچے کے داخلے کا وقت آتا ہے تو آپ فکر کرتے ہیں کہ کون سا اسکول میرے لڑکے کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، کون سا اسکول میرے بچے کی تعلیم کے لیے مفید ہو سکتا ہے. مشورہ کرتے ہیں. دوستو بزرگوں سب چیزوں کے لیے مشورہ ہے. کبھی آپ نے یہ کوشش کی کہ کہاں کہاں اولیاء اللہ ہے حیدرآباد میں، کہاں کہاں اللہ کے ولیاء ہیں جن کے پاس جا کے ہم بھی ان کے قدموں کی دھول بن جائیں اور ولایت کا لیے کچھ نہ کچھ کوشش کر لیں. ولایت کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کر لیں. حاضرین محترم، ولایت کا معاملہ بڑا عظیم الشان ہے. جب ولی بن جاتا ہے تو دوستو اور بزرگوں کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتا، کوئی سخت مجاہدہ نہیں ہے اس کے لیے، بڑی تلخ محنتیں آپ سے نہیں لی جائے گی. یہی کہا جائے گا میاں جو چیز ہے اس کو ہے سو کہو، جو نہیں سو والے کو نہیں کر دو. جو چیز ہے اس کو ہے بولو، نہیں ہے سو والوں کو تم ہے بول کر اپنا خرابہ مت کرو. اور بتائیے ہے کون؟ کون ہے؟ اینما تولوا وہو معکم. جدھر دیکھو گے انہیں انہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ سن رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ بول رہا ہے، سارے کام وہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے. تم اس سے غافل ہے. جب اس سے تم واقف ہو جائیں گے دوستو ولایت تمہارے لیے کھلی ہے. ولایت تمہارے لیے کھلی ہے. تو ہے سو چیز کو ہے بولنا، نہیں سو چیز کو نہیں بولنا. جب ذرا آگے جائیں گے تو جو تعلق ان کا حضور پاک سے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت کریمہ ہے انما انا بشر مثلکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے حبیب میں بشر ہوں تمہاری طرح، میں بشر ہوں تمہاری طرح. دوستو جو ولی ہوتا ہے اس آیت کی تفسیر کیا کرتا ہے؟ من رعانی رعا الحق. کیا کرتا ہے ولی؟ اس کی تفسیر کرتا ہے حضور کا ارشاد ہے جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا. یہ نظر پیدا کرنے کا نام ولایت ہے. یہ نظر جب آ جائے گی سمجھ جائیے آپ باب ولایت میں آپ کا داخلہ ہو چکا ہے. دوستو ہم ہر چیز میں حق کو دیکھتے ہیں اور حضور پاک کے ارشاد کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ روایات میں ضعیف ہے. ارے بھائی روایات ہم جاتے ہی نہیں. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ وہ جب کوئی روایت آتی ہے تو وہ روایت کو نہیں دیکھتا، وہ چہرے مصطفیٰ کو تکتا ہے. جب حضور مسکراتے ہیں تو اس کی سند دے دیتا ہے. حضور کی مسکراہٹ اس ولی کے پاس دستاویز ہے، سند ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سند ان کے پاس نہیں ہے. ان فلان ابن فلان فلان ابن فلان تم ہزار رٹ لو، ان سے اولیاء کو کوئی تعلق نہیں ہے.
بڑے عظیم نفوذ ہیں دوستو، بڑی عظیم یہ درجہ ہے ولایت کا، بہت بڑا درجہ ہے۔ ہر شے میں جب حق کو جب نزاع پڑ جائے گی تو اسی سے سمبند بن جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا۔ تو حق سے تعلق مضبوط کرنے کا نام ولایت ہے، حق سے تعلق مضبوط کرنے کا نام ولایت ہے۔ بلکہ دوستو جو جس درجے میں ہوتے ہیں، کوئی قرب فرائض میں ہوتا ہے تو کوئی قرب نوافل میں، کوئی اس قرب میں ہوتا ہے جو قرب فرائض میں آتا ہے، اور بعض قرب نوافل میں آتے ہیں۔ جب قرب فرائض میں ہو تو مردے کو اٹھاتے ہیں تو قوم باذن اللہ کہہ کر اٹھاتے ہیں۔ ولایت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اولیاء کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اور جب مردے کو قرب نوافل میں اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں قوم باذنی، کیا کہتے ہیں؟ اٹھ میرے حکم سے۔ دوستو یہ قرب نوافل کا درجہ اولیاء کا ہے، یہی درجہ اولیاء کو حاصل، اس امت کے اولیاء کو حاصل ہے، وہ مقام ولایت ہے۔ تو دوستو جب اس قسم کے اولیاء کرام بکثرت ہمارے پاس گزرے ہیں، بکثرت ہمارے پاس گزرے ہیں، جائیے ان کے پاس، اور جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں برابر ان کے پاس حاضری دیتے ہیں، ان کی خدمت مقدسہ میں اپنی جبین کو سر کر دیتے ہیں، اپنے جبین کو ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ دوستو ڈال کے کیا مانگتے ہیں؟ دنیا مانگ رہے ہیں، دولت مانگ رہے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت مانگ رہے ہیں۔ دوستو ان کو ہنسی آتی، یہ ناداں کو دیکھو کیا لینا ہے، کیا لے رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیا لینا ہے اور کیا مانگ رہا ہے۔ ارے ہمارے در پہ آئے تو اس کو مانگو جو ہمارے پاس ہے۔ کیا ہے ان کے پاس؟ ما فی جبتی غیر اللہ۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما فی جبتی، میرے اس جبے میں حق کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ کون ہے؟ مظہر حق کامل، مظہر حق کی تصویر اس امت کے اولیاء کی شان کریمہ ہے۔ اور کیسے حاصل کیے؟ عیش و عشرت میں نہیں، آرام دہ زندگی میں نہیں، عیش کھاتے ہوئے پیتے ہوئے نہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت باعزیت بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم نے ولایت کو حاصل کیا۔ کیسے حاصل کیا؟ ببطن جاع وبدن عار۔ ہم نے ولایت کو حاصل کیا تو اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کر ہم نے ولایت کو حاصل کیا۔ وہ ولایت ایسی نہیں ملی ہمارے کو، وہ کہ پیٹ ہم نے فخر و فاقے میں گزار کر ہم نے ولایت کو پایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وبدن عار، ہم نے پیٹ کو بھوکے رکھا اور اپنے اس جسم کو تن ڈھانکنے کپڑا نہیں، تن ڈھانکنے مکمل کپڑا نہیں، اور پیٹ کو بھرنے مکمل غذا نہیں۔ اس مشقتوں کے ساتھ جب ریاضتیں کی جاتی ہے تو دوستو جب جا کر کچھ ابواب کھلتے ہیں، جب جا کے کوئی بات تمہارے سامنے عیا ہوتی ہے۔ جب بات عیا ہو جائے گی تو دوستو کہنے والے نے کہا گفتہ او گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت۔ جب یہ شان کے حامل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہے۔ تم کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ کے حلق سے وہ بات نکل رہی ہے، اللہ کے بندے کے حلق سے نکل رہی ہے، بندے کے حلق سے نہیں۔ کلیم اللہ وہ بندہ ہے، کلام اس کی صفت ہے۔ کلام کس کی صفت؟ سارے صفات اسی کے ہیں، ہمارے پاس عاریتن ہیں، ہم اس کے مالک نہیں، ہم کوئی صفت ہماری ذاتی نہیں ہے، جو ہے عاریتن ہے۔ تو دوستو ان صفات کو دینے کا نام ولایت ہے، ان صفات کے حوالے کرنے کا نام ولایت ہے۔ ان صفات کو جب حوالے کریں گے تو آپ فنا کے درجے میں آئیں گے۔ جب فنا کے درجے میں آئیں گے تو دوستو باب ولایت کھل جائے گا۔
اور اس میں درجے کیسے بڑھیں گے؟ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں من عامل بما علم فاورثه اللہ علما ما لم يعلم. جو عمل کیا، جتنا جانا نا، جتنا آپ واقف ہوئے، آپ اس پر عمل کرتے رہیں تو اللہ کے رسول اس کو مزدہ سناتے ہیں، اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بتا رہا ہے، گزار رہا ہے، تو سن، تجھ کو اللہ ایک ایسا علم کا وارث بنائے گا جس کو تو جانتا بھی نہیں تھا. کب؟ ان اصول کو سمجھے جائیں. ولایت کے لیے اصول ہیں. یہ ولایت کا ایک علم ہے، ایک علم ہے، ایک چیپٹر ہے، ایک کورس ہے. میڈیکل کے لیے جس طریقے سے کورس کیا جاتا ہے، ڈاکٹری کے لیے کس طریقے سے ایک سلیبس متعین ہے، انجینئرنگ کا ایک سلیبس ہے، ہر فن کا ایک سلیبس ہوتا ہے. تو دوستو یہ بغیر سلیبس کا ہوتا. ڈاکٹر بننا ہے تو تمہارے لیے سلیبس ہے جو جسم کا علاج کرتا ہے. یہ تو جسم کے بطون سے واقف ہوتا ہے، آپ کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے. تو اس کے بھی بہت گہرا علم ہے، بہت گہرا علم ہے، بہت گہرا علم ہے. جب علم والا مل جاتا ہے نا، 2 ہی بیٹھکوں میں آپ کو سرفراز کر دیتا. لمبے بیٹھکوں کی ضرورت نہیں ہے، 1-2 ملاقات میں آپ کو کدھر سے کدھر آپ کی رسائی ہو جاتی ہے. لیکن شرط ہے کہ اس فن کا ماہر ہو.